جی ان اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک بادشاہ کی 4 لڑکیاں تھیں، بہت خوبصورت، شریف، نیک دل اور ہمدرد۔ ان میں سے 3 کی تو شادی ہو چکی تھی، مگر چھوٹی شہزادی نیلوفر اپنی تینوں بہنوں سے زیادہ حسین، نیک، شریف اور سمجھدار تھی۔ اس شہزادی کے سر کے بال سونے کے تھے، مگر اس وقت تک اس کی شادی صرف اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کوئی شہزادہ اس قدر حسین، دلربا، بہادر اور سمجھدار نہیں ملتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اس شہزادی کو بہت چاہتے تھے، اور اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی اچھے سے شہزادے سے ہو جائے۔ اس ہنسمکھ شہزادی کی بہت سی سہیلیاں بھی تھیں جو اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ ایک روز شہزادی اور اس کی سہیلیاں کھیلتے کھیلتے شاہی باغ کے پاس جو ندی تھی اس پر جا پہنچی۔ سہیلیوں نے جو دیکھا کہ صاف شفاف پانی چاندی کی طرح سفید بہہ رہا ہے تو ان کا دل چاہا کہ وہ اس پانی میں نہائیں۔ چنانچہ انہوں نے شہزادی کو بھی مجبور کیا۔ شہزادی اپنی سہیلیوں کے کہنے سے مجبور ہو گئی اور ندی میں نہانے کو تیار ہو گئی۔ جب یہ ندی میں سب کے سب نہانے لگیں تو شہزادی کے 2-4 بال ندی میں گر گئے۔ یہ لوگ نہا کر ندی سے محل میں واپس آ گئیں۔ شہزادی کے بال بہتے بہتے دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں ایک چٹان سے رک کر رہ گئے۔ اتفاق سے اس جنگل میں اس بادشاہ کا لڑکا شکار کھیلنے آیا ہوا تھا۔ سہ پیر کے قریب یہ شہزادہ اور اس کے دوست ندی پر پانی پینے آئے تھے۔ پانی پیتے پیتے ایک دوست نے دیکھا کہ کوئی چیز سونے کی طرح چمک رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سونے کے 4 بال آپس میں الجھے ہوئے ایک چٹان سے رکے پڑے ہیں۔ اس نے جلدی سے بڑھ کر ان بالوں کو اٹھا لیا اور شہزادے کے پاس لایا۔ شہزادے کو سونے کے بال دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ یہ چپ چاپ ان بالوں کو لے کر گھر آ گیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ملکہ نے کھانا کھانے کو کہا تو شہزادے نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ملکہ چپ رہی، مگر جب صبح شہزادے نے ناشتہ کرنے اور چائے پینے سے بھی انکار کر دیا تو ملکہ کو بہت فکر ہوئی، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ شہزادہ کچھ چپ چاپ سا ہے۔ جب سے شکار سے واپس آیا ہے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ کچھ پیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کوئی فکر ہے، مگر وہ کسی سے کہنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے یہ سن کر وزیر کے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تم شہزادے سے اس کی اداسی کا سبب دریافت کرو۔ وزیر زادہ شہزادے کے پاس گیا اور پوچھا کہ آخر آپ نے کل سے کھانا کیوں نہیں کھایا اور آپ کیوں چپ چاپ ہیں؟ پہلے تو شہزادہ ٹالتا رہا، مگر جب وزیر زادے نے بہت زور دیا تو شہزادے نے کہا کہ میں یہ سونے کے بال جس لڑکی کے ہیں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر زادے نے یہ کہا، یہ کون سی مشکل ہے، میں ابھی بادشاہ سلامت سے عرض کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر زادہ بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا اور کہا، کل جب ہم شکار کھیل کر آ رہے تھے اور شیریں ندی پر پانی پینے پہنچے تو وہاں ان کو یہ لڑکی کے 4 سونے کے بال ملے۔ اس نے وہ بال شہزادے کو دکھائے۔ اب شہزادہ صاحب چاہتے ہیں کہ اس سونے کے بالوں والی لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے۔ بادشاہ نے یہ سن کر شہزادے کو بلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا لو، میں ابھی لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ سونے کے بالوں والی لڑکی کی تلاش کریں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت کوتوال کو حکم دیا کہ وہ سونے کے بالوں والی لڑکی کو تلاش کرائے۔ کوتوال نے حکم سن کر چاروں طرف سپاہی روانہ کر دیے۔ اس طرح سے 1 ہفتہ گزر گیا، مگر سونے کے بالوں والی لڑکی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہزادے کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ بیمار رہنے لگا۔ بادشاہ شہزادے کی بیماری سے بہت فکر مند ہوا اور اس نے اعلان کرا دیا کہ جو کوئی سونے کی بالوں والی لڑکی کو تلاش کرے گا یا اس کا پتہ چلائے گا اسے بہت سا انعام دیا جائے گا۔ انعام کی لالچ سے سلطنت کے بہت سے آدمی اس بات کا پتہ چلانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر اس کا پتہ نہ چلا۔ ادھر شہزادے کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک روز بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیر سے کہا
کہ اگر 1 مہینے کے اندر سونے کی بالوں والی لڑکی کا پتہ نہ چلا تو میں تم کو قتل کرا دوں گا۔ بیچارہ وزیر یہ حکم سن کر اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا کہ اب میری موت کے دن نزدیک آ گئے ہیں، بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے۔ وزیر زادے کو جب اپنے باپ کی اس پریشانی کا علم ہوا تو اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ سونے کی بالوں والی لڑکی کا پتہ میں چلاؤں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے ایک چوڑی والے کا بھیس بدلا اور ندی کے کنارے کنارے چلنا شروع کیا۔ آس پاس جو بھی گاؤں ملتے وہ ان میں جاتا اور چوڑیاں بیچتا اور چوڑیاں لے لو کی صدائیں لگاتا۔ اس کی آواز سن کر گاؤں کی لڑکیاں نکل آتیں۔ یہ چوڑیاں بھی بیچ رہا تھا اور ہر لڑکی کے بال بھی دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سے وزیر زادے کو 20 دن گزر گئے۔ بیچارہ بہت غمگین ہوا کہ اب میرے باپ بے گناہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے جلدی جلدی سفر کرنا شروع کیا اور آخرکار وہ شہزادی نیلوفر کے شہر میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی اس نے چوڑیاں فروخت کیں مگر کوئی پتہ نہ چلا۔ جب چوڑیاں دیتا تو ہر لڑکی سے ضرور کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک لڑکی کے سونے کے بال ہیں، بھلا تمہارے یہاں بھی کسی کے سونے کے بال ہیں؟ لڑکی سر ہلا کر جواب دیتی کہ نہیں، یا ہمیں معلوم نہیں، یہ کہہ دیتی۔ ایک دن جبکہ مہینہ پورا ہونے میں باقی 4 دن رہ گئے تھے، اس کو بادشاہ کے خزانچی کی لڑکی نے چوڑیاں پہننے کو بلایا۔ جب وہ اس لڑکی کو چوڑیاں پہنا چکا تو اس نے اس سے بھی وہی کہا کہ میرے ملک میں تو ایک لڑکی کے سونے کے بال ہیں، کیا تمہارے یہاں بھی کسی کے سونے کے بال ہیں؟ لڑکی نے چونکہ شہزادی کو دیکھ رکھا تھا اور وہ اس کی سہیلی تھی، اس لیے اس نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری چھوٹی شہزادی نیلوفر کے بال سونے کے ہیں۔ وزیر زادہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا مگر اس نے کہا، غلط، بالکل غلط، شہزادی کے بال سنہرے ہوں گے، سونے کے نہیں ہو سکتے، تم غلط کہہ رہی ہو۔ خزانچی کی لڑکی نے غصہ کھا کر کہا، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وزیر زادے نے جواب دیا، اور نہیں تو کیا۔ اس پر خزانچی کی لڑکی کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے تم کو شہزادی کے سونے کا بال لا کر دکھا دیا تو وزیر زادے نے جلدی سے کہا تو میں تم کو یہ سب قیمتی چوڑیاں مفت میں دے دوں گا، لیکن اگر شہزادی کا بال سونے کا نہ ہوا تو تم کو مجھ سے شادی کرنا پڑے گی۔ خزانچی کی لڑکی نے یہ شرط منظور کر لی۔ وزیر زادہ چلا آیا۔ یہ لڑکی شام کو شہزادی کے پاس گئی اور باتیں کرتے کرتے شہزادی کا ایک بال چپکے سے توڑ لیا اور تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سے رخصت ہو کر گھر آ گئی۔ جب دوسرے روز وزیر زادہ چوڑیاں بیچتا بیچتا اس کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو بلوایا اور شہزادی کا سونے کا بال اس کو دے دیا اور کہا، لو دیکھو، اب تو یقین آیا؟ وزیر زادے نے مسکرا کر کہا، واقعی تم سچ کہتی تھیں، لو تم شرط جیت گئیں، اس لیے یہ سب چوڑیاں تمہاری ہیں۔ خزانچی کی لڑکی اندر چوڑیاں رکھنے گئی اور وزیر زادہ فوراً وہاں سے اٹھ کر ایک سرائے میں آیا اور ایک گھوڑے والے کو بلا کر اس کا گھوڑا خریدا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ پورا مہینہ ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے اور اس کا شہر یہاں سے بہت کافی دور تھا۔ وزیر زادہ دن رات گھوڑا دوڑاتا رہا مگر شہر کافی دور تھا۔ ادھر مہینہ پورا ہو گیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ تم نے سونے کی بالوں والی لڑکی کا پتہ چلایا یا نہیں؟ بیچارے وزیر نے بتایا کہ وزیر زادہ خود اس کی تلاش میں گیا ہے۔ بادشاہ تو غصے سے جل رہا تھا، اس لیے اس نے جواب دیا، کیونکہ مہینہ پورا ہو چکا ہے اور شہزادہ سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، اور تم نے اس 1 مہینے میں بھی اس کا پتہ نہیں چلایا، اس لیے میں تم کو آج قتل کرا دوں گا۔ بیچارہ وزیر بہت رویا اور سلطنت کے اراکین نے بھی بادشاہ کی خوشامد کی اور کہا کہ وزیر کی جان بخش دی جائے، مگر بادشاہ پر غصے کا بھوت چڑھا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ نے کہا یہ ناممکن ہے۔ شام کو 4 بجے ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہوئے اور غریب وزیر کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کو بٹھا دیا گیا۔
بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ وزیر کا سر اڑا دو۔ جلاد نے تلوار مارنے کے لیے اٹھائی ہی تھی کہ وزیر زادے کی آواز سنائی دی، رکو، قتل نہ کرو، میں نے سونے کی بالوں والی لڑکی کا پتہ چلا لیا ہے۔ جلاد رک گیا۔ وزیر کی رسیاں کھول دی گئیں۔ وزیر زادہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، یہاں سے 200 میل ایک شہر بیجا نگر ہے، وہاں کی سب سے چھوٹی شہزادی نیلوفر کے بال سونے کے ہیں اور ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر زادے کو بہت سارا روپیہ انعام دیا اور اسی وقت محل میں جا کر ملکہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ شہزادے کو جب یہ اطلاع پہنچی تو اس کی بیماری آدھی رہ گئی اور اس نے اسی وقت وزیر زادے کو اپنے پاس بلا کر شاباشی دی اور کہا کہ تم اس کے بدلے میں کیا انعام چاہتے ہو؟ وزیر زادہ پہلے تو خاموش ہو گیا۔ جب شہزادے نے پھر سوال دہرایا تو وزیر زادے نے کہا کہ میں اس ملک کے بادشاہ کی خزانچی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی شادی شہزادی نیلوفر سے ہو جائے تو آپ وہاں کے بادشاہ سلامت سے کہہ کر میری شادی اس لڑکی سے کرا دیجیے گا۔ شہزادے نے وعدہ کر لیا۔ وزیر کے گھر میں خوب خوشیاں منائی گئیں اور وزیر اپنے لڑکے کی بہادری اور عقل مندی سے بہت خوش ہوا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ بالکل تندرست ہو گیا تو اس کے ابا نے بہت سے ہیرے جواہرات کشتیوں میں بھر کر ایک قاصد شہزادی نیلوفر کے والد کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ وہ شہزادی نیلوفر کی شادی اس کے لڑکے سے کر دیں۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے یہ قاصد اور اس کے ساتھی شہزادی نیلوفر کے شہر میں جا پہنچے اور ایک دن آرام کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور تمام تحفے اس کی خدمت میں پیش کر دیے اور وہ خط دیا جس میں شہزادی کے لیے شادی کا پیغام تھا۔ بادشاہ نے خط پڑھ کر جواب دیا کہ آپ لوگ ایک ہفتہ ٹھہریے، میں اس پر غور کر کے جواب دوں گا۔ قاصد اور اس کے ساتھی شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا دیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ کو یہ خط دکھایا۔ ملکہ نے جواب دیا کہ میری رائے میں شہزادی سے شہزادے کی شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اس سے بھی اگر پوچھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ اچھا پوچھ لو۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد ملکہ نے شہزادی کی سہیلیوں سے کہا کہ وہ شہزادی سے شادی کے بارے میں پوچھیں۔ سہیلیوں نے اسی دن شہزادی کو یہ سب قصہ سنایا اور اس کی رائے پوچھی۔ نیک اور اچھی شہزادی نے جواب دیا کہ مجھے یہ شادی منظور ہے، مگر میں شہزادے کی عقل کا امتحان لینا چاہتی ہوں اور میں اس سے 3 سوال کروں گی۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا تو میں پھر بڑی خوشی سے شادی کرنے کو تیار ہو جاؤں گی، لیکن شہزادہ اگر ان شرطوں کو پورا نہ کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بہت بے وقوف ہے اور پھر میں ایسے بے وقوف آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ سہیلیوں نے یہ سب باتیں آ کر ملکہ سے کہیں۔ ملکہ نے اسی وقت آ کر بادشاہ کو یہ سب واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے یہ سن کر کہا، یہ سب باتیں جو شہزادی نے کہی ہیں ٹھیک ہیں اور میں بھی یہی لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے قاصد کو طلب کیا اور خط میں لکھ دیا کہ شہزادے سے شادی اس شرط پر منظور ہے کہ شہزادہ شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے تاکہ شہزادے کی عقل کا امتحان ہو جائے۔ اگر شہزادے نے جوابات درست دیے تو پھر اس شادی میں کوئی حرج نہ ہوگا، لیکن شہزادی کے سوالات کے جواب اگر شہزادہ نہ دے سکا تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ قاصد یہ خط لے کر فوراً روانہ ہو گیا اور 1 ہفتے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پہنچ کر خط بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوا اور وزیر زادے کو بلا کر خط سنایا اور کہا کہ شہزادے کو اس خط کا مضمون سنا دو۔ اگر وہ یہ شرط پوری کرنے کو تیار ہے تو میں سب کو تیاری کا حکم دوں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ شرطیں شہزادہ ہار جائے تو مجھے مفت میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ وزیر زادے نے یہ تمام باتیں شہزادے کو سنائیں۔ شہزادہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وزیر زادے نے جو شہزادے کو فکر مند دیکھا تو کہا، شہزادے صاحب آپ ہمت نہ ہاریے اور چلنے کی تیاری کیجیے۔
اگر شہزادی آپ سے کوئی مشکل سوال کرے تو آپ 1 دن کی مہلت سوچنے کے لیے مانگ لیجئے گا اور میں آپ کو سوچ کر بتا دوں گا۔ شہزادہ وزیر زادے کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ وزیر زادے نے بادشاہ سے آ کر کہہ دیا کہ شہزادے صاحب چلنے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ میاں نے چاہا تو ہم وہاں سے کامیاب لوٹیں گے۔ بادشاہ نے یہ جواب سن کر تیاریوں کا حکم دے دیا اور قاصد کو اسی وقت روانہ کر دیا کہ وہ ان کے پہنچنے کی اطلاع وہاں کے بادشاہ کو دے۔ 2-4 دن کے بعد ایک بڑی سی فوج کے ساتھ بادشاہ اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ، شہزادے کے دوست وزیر زادہ، شہزادی نیلوفر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے 12ویں دن شہزادی کے شہر میں پہنچ گئے۔ کیونکہ قاصدوں نے ان کے آنے کی اطلاع کر دی تھی، اس لیے اس ملک کے بادشاہ نے بڑی شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کو بہت آرام سے ٹھہرایا۔ 2 دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی نیلوفر سے کہا کہ اب تم اپنی شرطیں شہزادے کو بتاؤ۔ شہزادی نے جواب دیا کہ آپ آج دربار بھریے، میں اس دربار میں شہزادے سے پہلا سوال کروں گی۔ چنانچہ شام کو دربار بھر گیا۔ ایک خیمے کے پیچھے شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کرسیوں پر دونوں سلطنتوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے۔ بیچ میں شہزادہ ایک قیمتی تخت پر ٹھاٹھ سے آ کر بیٹھ گئے۔ اس تخت کے قریب شہزادے کے دوستوں کی کرسیاں بچھائی گئی۔ جب دربار بھر گیا تو شہزادی کی ایک سہیلی نے باہر آ کر پہلے تو سب کو سلام کیا اور پھر شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، ہماری عقلمند شہزادی عقلمند شہزادے سے پوچھتی ہیں کہ وہ اس کا جواب دیں کہ عقل کھاتی کیا ہے۔ یہ سوال سن کر سارے دربار میں سناٹا چھا گیا اور شہزادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا، تو اس نے وزیر زادے کی طرف دیکھا۔ وزیر زادے نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شہزادے نے اشارہ سمجھ کر ذرا بلند آواز سے کہا کہ اے سہیلی، تم اپنی عقلمند شہزادی سے کہہ دو کہ ان کا سوال بہت زبردست ہے اور اس کے سوچنے کے لیے وہ مجھے 1 دن کی مہلت دیں۔ سہیلی اندر گئی اور پھر وہاں سے واپس آ کر کہا، ہماری عقلمند شہزادی دلیر بہادر شہزادے کو کل اسی وقت تک سوچنے کی مہلت دیتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مہمان خانے میں آ کر بادشاہ، شہزادہ اور دوسرے لوگ سوچنے لگے۔ شہزادے نے وزیر زادے سے کہا کہ بتاؤ اس کا کیا جواب دوں۔ وزیر زادہ خود فکر مند ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، ابھی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیر زادے کی رات اسی فکر میں گزر گئی، مگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ سورج نکل آیا، سب نے ناشتہ کیا اور پھر سوچنے لگے، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا، مگر اس کا جواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر سحپہر ہوئی۔ چائے پی کر یہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس بادشاہ کے یہاں سے اطلاع آئی کہ دربار بھر گیا ہے، آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ بادشاہ اور اس کے درباری دربار میں جانے کو اٹھے۔ شہزادہ بھی غم کے مارے بڑی مشکل سے اٹھا۔ وزیر زادے کو تلاش کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادہ اسے لینے گیا۔ جا کر دیکھا تو وزیر زادے کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ شہزادے نے افسوس سے پوچھا کہ وزیر زادے، تم کیوں میری وجہ سے غمگین ہو رہے ہو؟ وزیر زادے نے اتنا سنا تو دوڑ کر شہزادے سے لپٹ گیا اور مسکرانے لگا۔ شہزادے نے کہا، تم کو خوشی کس بات کی ہوئی؟ وزیر زادے نے چپکے سے شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سن کر شہزادہ بھی ہنسنے لگا۔ یہ دونوں ہنستے ہوئے باہر آئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو سوال کیا کہ ارے، ابھی تو تم لوگ غمگین تھے اور اب ہنس رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ شہزادے نے بادشاہ کے کان کے پاس جا کر دھیرے سے کچھ کہا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور ہنسی خوشی دربار میں یہ تمام لوگ پہنچ گئے۔ جیسے ہی شہزادہ تخت پر جا کر بیٹھا، شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے شہزادے،
ہماری عقلمند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کھاتی کیا ہے؟ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا کہ اے شہزادی کی سہیلی، تم اپنی عقلمند شہزادی سے کہہ دو کہ عقل غم کھاتی ہے۔ شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے خوش ہو کر شہزادہ زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے اچھے بہادر اور عقلمند شہزادے، ہماری نیک دل، ہنسمکھ اور عقلمند شہزادی پوچھتی ہیں کہ یہ بتائیے عقل پیتی کیا ہے؟ شہزادی کا دوسرا سوال سن کر تو سب عقلمند لوگ گھبرا گئے اور سارے درباری شہزادی کے اس سوال کو سن کر تعجب کرنے لگے۔ شہزادے نے پہلے روز کی طرح آج بھی ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ یہ سوال اس قدر ٹیڑھا اور مشکل تھا کہ سب لوگ گھبرا رہے تھے اور آج تو وزیر زادہ بھی پریشان تھا۔ سب لوگوں نے الگ الگ جوابات سوچے۔ کوئی کہتا کہ عقل آنسو پیتی ہے، کسی کی رائے تھی کہ عقل خون پیتی ہے، بعض کہتے تھے کہ فکر کو پیتی ہے۔ اسی رائے میں 24 گھنٹے گزر گئے اور دربار جانے کا وقت آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد آدمی بلانے آیا اور یہ سب رنجیدہ اور خاموش دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے بڑے غصے سے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ نہ چلو، مگر یہ ضدی شہزادہ نہ مانا اور آج مجھے اور میرے سب درباریوں کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ وزیر زادہ خاموشی سے پیچھے چل رہا تھا۔ بادشاہ کو غصہ کرتے دیکھ کر ایک دم سے وہ زور سے ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے اس کی گستاخی پر مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، تم کو شرم نہیں آتی کہ سب پریشان ہو رہے ہیں اور آج بھرے دربار میں ذلیل ہونا پڑے گا اور تم ہنس رہے ہو؟ وزیر زادے نے بڑے ادب سے بادشاہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا اور پھر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں تو اسی لیے آپ کے غصے پر ہنس رہا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ پھر وزیر زادے نے شہزادے کو بلایا اور چپکے سے اس سے کچھ کہہ دیا۔ معلوم نہیں ایسی کیا بات کہی کہ شہزادہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو شہزادی کی سہیلی نے کل کی طرح سے آ کر پھر شہزادے سے پوچھا کہ اے اچھے عقل مند شہزادے، ہماری عقل مند شہزادی پوچھتی ہیں کہ عقل پیتی کیا ہے؟ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا کہ اچھی عقل مند شہزادی کی اچھی سہیلی، جاؤ شہزادی سے کہہ دو کہ یہ تو بہت آسان سوال ہے، ارے عقل غصہ پیتی ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں سلطنتوں کے لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور زور زور سے واہ 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 کہنے لگے۔ تھوڑی دیر میں شہزادی خود برقع اوڑھ کر باہر آئی اور شہزادے سے کہا کہ آپ نے میرے دونوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے ہیں۔ اب آخری شرط یہ ہے کہ ایک شیر پنجرے میں مردہ بند ہے، آپ پنجرہ کھولے بغیر اور پنجرے کی کوئی چیز توڑے بغیر اس مردہ شیر کو پنجرے میں سے نکال دیجئے۔ یہ سوال سن کر سب لوگ بے حد گھبرائے اور شہزادے نے ایک دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ سب لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب شہزادہ اپنے مقام پر آیا تو اس نے وزیر زادے سے کہا، اب کیا ہوگا؟ وزیر زادے نے کہا، یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں سوچوں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے پھر چوڑی والے کا بھیس بدلا اور خزانچی کے مکان پر پہنچا۔ خزانچی کی لڑکی نے جو اس کی آواز سنی تو اسے بلا لیا۔ جب یہ اندر پہنچے تو خزانچی کی لڑکی نے کہا، تم چوڑی والے کے بھیس میں ہو، تم شہزادے کے کوئی ساتھی معلوم ہوتے ہو، پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے کر شہزادی کا پتہ چلا کر گئے تھے، بتاؤ تم کون ہو؟ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، اے اچھی اور نیک لڑکی، میں شہزادے کا دوست ہوں اور شہزادے کے ملک کے وزیر کا لڑکا ہوں۔ خزانچی کی لڑکی نے کہا، اب تک تو تمہارا دوست شہزادہ جیت رہا ہے، مگر آج وہ نہیں جیت سکتا۔ خزانچی کی لڑکی کی یہ باتیں سن کر وزیر زادہ رونے لگا۔ خزانچی کی لڑکی نے
جو اسے روتے دیکھا تو کہا، تم کیوں رو رہے ہو اے وزیر زادے؟ اس پر وزیر زادے نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھ سے شہزادے نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس سے شہزادی کی شادی ہو جائے گی تو وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر میری شادی تم سے کرا دے گا، مگر آج شہزادہ شرط ہار جائے گا اور اس کی شادی تمہاری شہزادی نیلوفر سے نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری شادی بھی تم سے نہیں ہو سکے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ خزانچی کی لڑکی یہ سن کر پہلے تو شرمائی اور پھر کہا کہ تم مت رو، میں تم کو بتا ہی دیتی ہوں کہ یہ شیر کس طرح پنجرے کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، بتاؤ۔ خزانچی کی لڑکی نے کہا، دراصل یہ اس پنجرے کے اندر اصلی شیر نہیں ہے، بلکہ ایک موم کا شیر بالکل اصلی شیر کی صورت کا بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس پر رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ اگر لوہے کی ایک گرم سلاخ جو آگ پر سرخ کر لی جائے اس شیر کے پیٹ میں گھونپ دی جائے تو اس کا موم پگھل کر پنجرے سے باہر آ جائے گا، اور اس طرح شہزادی کی یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی کہ بغیر پنجرہ کھولے شیر کو باہر نکال دیا جائے۔ وزیر زادے نے یہ سن کر خزانچی کی لڑکی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وہاں سے فوراً دوڑتا ہوا شہزادے کے پاس آیا اور پھر اس کو الگ جا کر یہ سب قصہ سنا دیا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً جا کر بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے وزیر زادے کی عقل مندی کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر خزانچی کی لڑکی سے اس کی شادی ضرور کرائے گا۔ شام کو یہ سب لوگ بڑے اطمینان سے دربار میں پہنچے اور شان سے جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی باہر آئی اور شہزادے سے کہا کہ آپ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے ہنس کر کہا، اے عقل مند شہزادی، میں اکیلا واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے حکم دیا کہ شیر کا پنجرہ لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد شیر کا پنجرہ لایا گیا۔ اس پنجرے کے اندر ایک شیر بند تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سچ مچ کا کوئی زندہ شیر پنجرے کے اندر کھڑا ہے۔ کاریگروں نے اس موم کے شیر کو اس اچھے طریقے سے بنایا تھا کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ نقلی شیر ہے۔ سب درباری اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس زندہ شیر کو آخر شہزادہ بغیر پنجرہ کھولے یا پنجرہ توڑے بغیر کس طرح اسے باہر نکالے گا۔ پہلے تو شہزادے نے اٹھ کر پنجرے کو اچھی طرح دیکھا اور پھر شیر کو بڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر یکا یک حکم دیا کہ ایک لوہے کی بڑی سی سلاخ لائی جائے اور بہت سی آگ سلگائی جائے۔ شہزادے کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب سلاخ آ گئی اور آگ سلگائی گئی تو شہزادے نے اس سلاخ کو آگ کے اندر رکھ دیا۔ سب لوگ شہزادے کی اس حرکت پر تعجب کرتے رہے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور لوہے کی سلاخ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو شہزادے نے سلاخ کو اٹھا کر شیر کے پنجرے کے اندر شیر کے پیٹ میں اس سلاخ کو گھونپ دیا۔ گرم لوہا جو موم کے شیر پر لگا تو موم فوراً پگھلنے لگا اور تھوڑی دیر میں سب موم بہہ کر پنجرے کے باہر آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگوں نے خوب شور مچایا۔ شہزادے نے شہزادی سے کہا، اے عقل مند شہزادی، میں نے بغیر پنجرہ کھولے یا توڑے اس شیر کو باہر نکال دیا ہے، اور اب بتائیے آپ کی کیا شرط ہے؟ شہزادی شرما کر یہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی، اے عقل مند شہزادے، آپ سب شرطیں جیت گئے ہیں۔ دوسرے دن شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے شہزادی سے ہو گئی۔ شادی کے چوتھے دن شہزادے نے اس ملک کے بادشاہ سے کہا کہ وزیر زادے کی شادی اسی ملک کی خزانچی کی لڑکی سے کرا دی جائے۔ اس شادی میں شہزادے اور بادشاہ نے خوب روپیہ پیسہ خرچ کر دیا اور شہزادی کی شادی سے زیادہ شاندار طریقے پر وزیر زادے کی شادی کی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ، شہزادی نیلوفر
وزیر زادہ اور خزانچی کی لڑکی تمام درباریوں کو لے کر اپنے ملک میں واپس آ گئے۔ یہاں کئی روز تک شادی کی خوشی میں غریب محتاجوں کو خوب روپیہ پیسہ بانٹا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ نے اپنی جگہ شہزادے کو بادشاہ بنا دیا۔ شہزادے نے اپنے دوست وزیر زادے کو اپنا وزیر مقرر کیا اور وزیر زادے کے ابا کی پینشن کر دی، اور پھر یہ سب لوگ بڑے عیش و آرام سے رہنے لگے اور رعایا کی بھلائی کے لیے دن رات کام کرنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔